بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ رب العزت اور قدرت کے سامنے انسان کس قدر بے بس ہے، اس کا اندازہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کس نے سوچا تھا کہ 2019 کا ڈوبتا سورج اور 2020 کا آغاز دنیا کو ایک ایسے اندیکھے دشمن سے دوچار کر دے گا جس کا نہ کوئی چہرہ ہے اور نہ آنکھیں ہیں اور نہ ہی ذہن اور نہ ہی شکل، مگر وجود ایسا کہ لاکھوں مربع میل پر محیط ریاستیں اس کے سامنے بے بس اور خربوں کے ہتھیار اس کے سامنے بے اختیار ہو گئے ہیں۔ ایک وائرس نے دنیا بدل کر رکھ دی ہے۔ عالمی طاقتوں کا غرور اور سیاہ سونے یعنی تیل کی طاقت کے سرور اور پہلی دنیا کے نشے میں چور سب دڑام سے زمین پر آ گرے، گویا قدرت نے ایک ہی صف میں مجبور اور با اختیار کو کھڑا کر دیا۔ ابھی پاکستان میں کرونا پر قابو نہیں پایا جا سکا کہ WHO نے پاکستان کے لیے 2 وارننگ جاری کر دی ہیں۔ یہ دونوں وارننگ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک تو یہ کہ کرونا کے بعد پاکستان میں غذائی قلت انتہائی شدید ہو سکتی ہے، جیسا کہ محکمہ خوراک ابھی تک گندم خریداری کا ہدف حاصل نہیں کر سکا۔ دوسرا یہ کہ آنے والے وقت میں ٹڈی دل پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صحرائی ٹیلوں کے درمیان کپاس کی فصل ابھی 1.5 فٹ تک بمشکل سے پہنچی ہے۔ بڑی تعداد میں کسان، جن میں بچے اور بڑے سب شامل ہیں، ہاتھوں میں تھال اور پلاسٹک کی بوتلیں لیے انہیں بجا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ فصل پر بیٹھی ہزاروں ٹڈیاں کسی طریقے سے اڑ جائیں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ مارخور نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ سندھ کے ضلع خیرپور کے صحرائی علاقے نارا میں اس ٹڈی دل کو آئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹڈیاں خیرپور میں نارا، سکھر میں سالے پٹ، سانگڑ، عمرکوٹ اور تھر کے صحرائی علاقوں تک پہنچ چکی ہیں۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق نارا میں ساؤنڈ گیس فیلڈ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں ٹڈیاں گھس آئی تھیں، جس کے بعد کسانوں نے آگ لگا کر دھواں کیا اور دیگر کسانوں کی مدد سے ان ٹڈیوں کو اپنی فصل سے دھکیلا، کیونکہ یہ جہاں بیٹھتی ہیں وہیں کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ جم سے صرف چند کلومیٹر دور میڑی کے مقام پر فضائی سپرے کیا گیا، لیکن یہ عمل کارگر ثابت نہیں ہو سکا اور یہاں کسان تھال اور بوتلیں بجا کر جبکہ کچھ دھوئیں کے ذریعے ان ٹڈیوں کو بھگانے کی کوشش میں مصروف نظر آئے۔ زمینداروں کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ٹڈیاں آئی ہیں کہ ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ 2 روز قبل آدھا گھنٹہ فضائی سپرے کیا گیا تھا، مگر اس کے بعد دوبارہ ٹڈیاں ہجوم کی صورت میں آ گئی ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ اس سپرے کا اثر نہیں ہو رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ ہماری فصلیں ہی ختم کر دیں گی۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق یہ ٹڈیاں ایتھوپیا، صومالیہ، یمن، سعودی عرب اور پھر عمان سے ہوتی ہوئی ایران میں داخل ہوئیں اور وہاں سے بلوچستان کے ضلع چاوی اور پھر صوبہ سندھ میں پہنچی ہیں۔ تحفظ نباتات کے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر فخر الزمان کا کہنا ہے کہ یہ ٹڈیاں ایک سیزن سے دوسرے سیزن میں داخل ہوئی ہیں، جس طرح ٹھنڈے ملکوں کے آبی پرندے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں صحرائی ٹڈی کے افزائش سے نسل کے 2 موسم ہیں۔ ایک موسم سرما جو فروری سے جون تک ہوتا ہے اور اس کا علاقہ بلوچستان میں ہے، جبکہ دوسرا جون سے ستمبر تک ہے۔ اس کا علاقہ بدین سے لے کر پنجاب میں بہاول نگر تک پھیلا ہوا ہے۔ جب ایک سیزن ختم ہو جاتا ہے تو یہ ٹڈیاں دوسرے سیزن میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں 30 ممالک ٹڈیوں سے متاثر ہیں اور انہیں 3 خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں ایک مغربی خطہ ہے جس میں افریقی ممالک موریتانیہ، سوڈان، ایتھوپیا اور صومالیہ وغیرہ آتے ہیں۔ دوسرا وسطی خطہ ہے جس میں مصر، یمن اور سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں، جبکہ تیسرا مشرقی خطہ ہے جس میں پاکستان، ایران، انڈیا اور افغانستان ہے۔ پلانٹ پروٹیکشن محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر فخر الزمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹڈیوں کی افزائش نسل کے لیے سازگار ماحول موجود ہے۔ ان کے مطابق مادہ ٹڈی ریت میں انڈے دیتی ہے۔ اس ریت میں نمی ہونی چاہیے اور نمی اس وقت ہوتی ہے جب بارشیں ہوں اور آس پاس میں ہریالی دستیاب ہو۔ اس صورتحال میں اس کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر
یہ سبز، گلابی اور زرد رنگ کی ہوتی ہیں۔ جب بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کا رنگ براؤن ہو جاتا ہے، جس کے بعد مادہ بچے دیتی ہے جن کی تعداد ایک وقت پر 80 ہوتی ہے۔ ایک مادہ 3 بار یہ انڈے دیتی ہے، اس کے بعد فطری طور پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ٹڈیاں اڑنے والے کیڑوں میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے مطابق یہ روزانہ 100 سے 200 کلومیٹر کا سفر کر سکتی ہیں اور ہوا کے رخ کے ساتھ اڑان بھرتی ہیں۔ اگر ہوا کی رفتار تیز ہو تو ان کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کی پرواز سطح سمندر سے 200 میٹر کی بلندی پر ہوتی ہے، جبکہ آسمان پر ٹڈی دل کا پھیلاؤ 1 کلومیٹر سے لے کر کئی کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ فخرالزمان کا کہنا ہے کہ جو بالغ ٹڈیاں ہیں وہ انڈے دیتی ہیں اور صحرا میں قیام کرتی ہیں، اور جو نابالغ ہیں وہ مسلسل پرواز کرتی ہیں۔ رات کو یہ درختوں پر بیٹھتی ہیں اور وہاں سے کھا پی کر آگے نکل جاتی ہیں۔ ٹڈیاں صحرا میں فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں جہاں سال میں کبھی کبھار بارشیں ہوتی ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کے مطابق اگر ٹڈی دل فصلوں پر حملہ آور ہو جائے تو ان صحرائی علاقوں میں قحط سالی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فخرالزمان کے مطابق ان ٹڈیوں کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے۔ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد یہ پڑاؤ ڈالتی ہیں اور صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی سفر شروع کر دیتی ہیں۔ وہاں جا کر GPS سسٹم سے کوآرڈینیٹس لیتے ہیں اور صبح سویرے جہاز یا گاڑی سے سپرے کیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ درختوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جس سے سپرے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، ورنہ اڑتی ہوئی ٹڈیوں کو نشانہ بنانا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق ٹڈی دل کو ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے سپرے میں ایسی کیڑے مار ادویات استعمال کی جاتی ہیں جن سے ممالیہ جانوروں اور انسانی صحت کو کم از کم نقصان پہنچے۔ سپرے سے قبل ہم اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ یہاں لوگ نہ آئیں اور جانور نہ لائے جائیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور یمن میں فصلوں پر ٹڈی دل کے حملے کے بڑے امکانات موجود ہیں، اس لیے جلد از جلد سروے کرنے اور انہیں قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اس ٹڈی دل کو ہر صورت میں 3 ماہ میں قابو کرنا ہوگا اور اس حوالے سے وفاق کی مدد کی بھی ضرورت ہے تاکہ فضائی سپرے کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں مونسون سیزن کا آغاز ہو چکا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صحرائی علاقوں میں یا ان کے آس پاس بارشیں ہو گئیں تو ان ٹڈیوں کی تعداد میں دگنا اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، کیا ہم نے یا آپ نے اور حکومت پاکستان نے اب تک یہ سوچا ہے کہ کرونا اور ٹڈی دل جیسی آفات کے بعد دنیا میں ہماری جگہ کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی؟ کیا کسی نے یہ سوچا ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی معیشت، افراط زر سے ہلکان معاشرت، کرونا زدہ سیاست اور کمزور ہوتی ریاست کا مستقبل کیا ہوگا؟ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے مارخور نیوز۔ مارخور زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔